بینک سے کاروبار کے لیے رقم لی، نقصان ہو گیا، بینک کے ساتھ میرے 10 لاکھ بنتے ہیں، بینک سے 22 لاکھ لیے گھر چلا گیا۔ بالکل، اب جب جتنا بنتے ہیں وہ لوگ زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ زیادہ تو پھر تم بھی چوری کر رہے ہو۔ ہماری اہلیہ کے ہاتھوں پہ زخم آ جاتے ہیں، یہ بھی بیماریاں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے دن مکے میں ہیں اپنے ہاتھ ہر نماز کے بعد زمزم سے دھوئے اور زمزم لگاتی رہے، اسی نیت سے کہ اللہ زمزم ہر مرض کی شفا ہے۔ ایک تو خنزیر نجس العین ہے اور ایک کتا نجس العین ہے جو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ الکلب حرام و نم نجس، نجس حرام کل شے واحد، معافی فرق۔ میرے ایک دوست نے جھگڑے کے دوران ایک بار میں 3 طلاقیں دے دی۔ بہرحال حنفی مسلک میں بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں طلاق دی جائے 3 تو 1 ہوتی ہیں، لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ 3 3 ہے، 1 1 ہے۔ میرے آدمی ساتھی نے والدہ کے ویل چیئر خریدی، جاتے وقت وہ پاکستان لے جا کر کسی ضرورت مند کو دے دے، ٹھیک ہے، حرم میں چھوڑ دے، اس کی مرضی، لے جائے اس کی مرضی۔ طائف دیکھنے کے واپسی پہ جدے چلے گئے، جدے سے پھر مکہ، پھر کوئی دم نہیں۔ بہو نے پاکستان سے عمرہ نہیں کیا، ناپاک تھی، مسجد عائشہ چلا گیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن اس نے بھی تو میقات سے عمرہ نہیں کیا، وہ تو دم پڑ گئی۔ حضور پاک نے جیرانہ سے خود عمرہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے افضل، کیونکہ یہ قول رسول ہے، وہ فعل رسول ہے، قول ہمیشہ فعل پہ راجی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہاں اہل بدعت جو ہے مسجد میں نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے وہ اپنی بدعت پہ قائم ہے، تم اپنے دین پہ جمے رہو۔ قبر میں مردوں کے ساتھ مٹی پہ کلمہ لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ہمارے علاقوں میں شادی اور بیاہ میں بہت بدعات ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اصل مصیبت یہی ہے کہ ہم پر ہندوؤں کی تہذیب کا زیادہ اثر ہے، ان کے عادات ہمارے اندر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جی تبلیغ کافروں کو کرو، مسلمانوں کو نہ کرو، یہ تو پھر غلط بات ہے۔ پھر حضور ساری زندگی صحابہ کو کیوں دین سکھاتے رہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ کافروں کو کرو؟ چلو ایک جماعت کر رہی ہے مسلمان، تم کافروں کو شروع کر دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا گھر بیٹھ کے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ کراچی سے حضرت مولانا تقی عثمانی، مولانا ظفر علی خان، یہ تو بڑے علماء، اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ جائز ہے پھر جائز ہے۔ نمازی کے سامنے بالکل نہ گزرے، خالی جگہ ہو تو پر کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے۔ میرا معدہ خراب رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی تھی، اب عصر کی دوسری جب جماعت بھی تو مل گیا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، نہیں وہ ادا نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ امام صاحب سجدہ کیا، مقتدی بھی سجدے میں گیا، امام جب سجدے سے اٹھ کے تشہد میں بیٹھا،
مقتدی نصف تشہد میں نہیں بیٹھا، سیدھے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، نہیں، نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے تو وتر 3 رکعتیں پڑھے گا، دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ اگر بندہ اشراق کے 2 رکعت پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والد کو بخشے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ میں نے والدہ کو صفا مروہ کرائی، لیکن 7 کے بجائے 14 چکر لگا، اچھی مدد کی والدہ کی، ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پردے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر بندہ تو نماز میں ہوتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ اس وقت کسی عورت کو تو نہیں دیکھے گا۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے اور جوتا پاک ہے تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی حرم میں امامت نہیں کی، کافر کے ساتھ مل کے دم نہ کریں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے بادشاہ نجاشی کا جنازہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کے سامنے جنازے کو ظاہر کیا گیا۔ اگر غائبانہ جنازہ ہوتا تو حضور کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کسی صحابی کا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ نفلی تو ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو یا فرضی ہو۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب اگر مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مکے اور مدینے کے ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے باہر سے، اس کو استعمال نہ کریں، احتیاط اسی میں۔ بچے بیمار ہیں، انہیں مہینہ حیض آتے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھ سکتے، وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ حیض کبھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ حرم میں بھی طواف کے 2 رکعت مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں علماء کو، اللہ ہدایت دے۔ سیاست سے علماء کا کیا تعلق ہے؟ تو سیاست سے جہلاء کا تعلق ہے، یعنی جاہل سیاست کرے، عالم نہ کرے، یہ اچھی بات ہے، اسی لیے تو انجام دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کھول کے بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔